جی، ایک تو آپ کا اجمالی تعارف جسے آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انٹروڈکشن پیش فرمایا کہ جن کی والدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں کہ جنہیں خود اللہ تعالی جبریل امین کے ذریعے سلام بھجوائے، سبحان اللہ سبحان اور جن کے والد سید الاولین والآخرین ہوں، جو نوجوانان جنت کی سردار ہوں، اور حضرت مولا علی کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہ شفقتیں ہیں، ان کی زوجہ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تعارف ہی بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اور پھر وہ خود سیدۃ نسائی اہل الجنہ ہوں، بے تو شک، کس قدر بڑا مقام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد پاک جو زندہ رہی ہیں وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ تو آپ کی بالترتیب 4 صاحبزادیاں ہوئیں، بی بی زینب ہیں، پھر بی بی رقیہ ہیں، پھر کلثوم ہیں، اور پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بعض نے الگ ترتیب بیان کی ہے، لیکن جو مشہور روایات ہیں اس 4 کے شہزادیاں مطابق حضور کی۔ ایسی ہے کہ 4 شہزادیاں ہیں۔ بے شک، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور پھر ہجرت کے دوسرے سال حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے آپ کا نکاح مبارکہ ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 15.5 سال تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 21.5 سال کے تھے۔ اور پھر آپ سے ماشاءاللہ 6 اولادیں معروف جو ہیں کہ حضرت امام حسن، امام حسین، امام محسن، پھر رقیہ، زینب، رقیہ، کلثوم۔ رقیہ اور محسن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور جو بی بی زینب ہیں ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا، اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد ہوا ہے۔ اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سن ہی بعد ہی فوت ہوئی ہیں، اسی سن 11 ہجری کے اندر، یعنی بس 6 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اور بقی شریف میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے کہ آپ نے مکہ شریف میں آپ پیدا ہوئیں، اور جتنے بھی پھر معاملات ہوتے رہے مذہب اسلام کے حوالے سے وہ سب آپ نے فیس کیے، ان کو دیکھا، حتیٰ کہ ہجرت بھی فرمائی، اور پھر یہاں پر آ کر آپ نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغ دین میں حصہ لیا، اور دیگر امور پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اجمالی تعارف ایک بہت بڑی تمہید ہے، کیا بات، ایک بہت بڑے مضمون کے لیے کہ اگر ہم اس اجمال پر ہی غور کریں تو کس طریقے سے شروع اسلام کے اندر آپ کی پیدائش، پھر نبی کریم پہ ایمان لانا، پھر آپ کی اولاد پاک، پھر گھر کی خدمت، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وغیرہ۔ تو یہ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے نفوس قدسیہ جو ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہمارے اذہان پر ان کا غلبہ ہے، ان کا ذکر باقاعدہ اپنے گھر کے اندر باقاعدہ کرتے رہیں، تاکہ ہماری بچیاں ان کے قریب آئیں اور ان سے درس حیا اور دیگر چیزوں کو سیکھیں۔